نمبر 207 ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں، جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ ایسے بندوں کے لیے رؤوف ہے اور رحم کرنے والا ہے. ظاہری بات ہے اس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو ایسوں پر بھی اللہ بہت زیادہ مہربان ہے. پھر اگلی بات کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں ہم اس کو جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ہم ان پر عمل کی کوشش کریں. باقی ظاہری بات ہے ایک انسان ہے، وہ کتنا کر سکتا ہے اس کی طاقت کے مطابق ہی. لیکن حکم کیا ہے؟ مثال کے طور پر یوں نہیں کہ نماز ایک فرض ہے، نماز تو آپ نے پڑھ لی، لیکن کاروبار میں جا کے جھوٹ بول رہے ہیں. روزے تو آپ رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب جہاں عبادات یہ والی ہیں، جو معاملات ہیں ان کو بھی پورا کرو. اسلام کے جو احکامات ہیں جو اس نے لوگوں کے ساتھ کے لیے آپ کو دیے، آپ روزی کمائیں تو حلال کمائیں، آپ کھائیں تو حلال کھائیں. اسی طرح سے جو بھی آپ کے دیگر کام ہیں وہ اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا مطلب ہے اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. یہ نہیں کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لی اور بقیہ چھوڑ دیں. اور اس کے بعد شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اس لیے کہ وہ تو بالکل تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ تمہیں پھسلا دیتا ہے. اب شیطان کے وار کتنے سخت ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی بندے کو تجربہ چاہیے، کہ علم چاہیے. کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے جن کے نام تھے، بعض اولیاء کرام نے ایسے درجے پہ پہنچ چکے تھے، ان کو بھی اس نے گمراہ کر دیا. بڑے بڑے نیک لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو ہم اور آپ یعنی کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ بعض اوقات وہ بندہ بہت بڑی نیکیاں کر رہا ہو نا، تو اس کو بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی کی طرف لے آتا. یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی کر لو. کرتے 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 اس کو پیچھے لے آتا. اور کبھی کبھار کئی بڑی بڑی برائیاں کروانے کے لیے بعض اوقات نیکیاں کروا دیتا ہے، نیکی کے ذریعے سے برائی کروا دیتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے محلے میں نا کچھ بھائی، ان بھائیوں نے جہاد میں جانا تھا. اب ان کی ایک بہن ہے، انہوں نے کہا ہم تو جہاد میں جا رہے ہیں، تو بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں؟ بڑا سوچا، بڑا غور کیا، آخر کار ذہن میں آیا کہ یہ ایک آدمی ہے تو ان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں. جب یہ کہا ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، ان بزرگوں کے پاس گئے جناب. اب وہ سمجھے کہ میں مشکل ہو جائے گی نا میرے لیے. انہوں نے کہا میرے پاس تو نہ چھوڑ کے جائیں، وہ اپنے گھر میں رہے. بس یہ ہے کہ میں اس تک کھانا پہنچا دیا کروں گا، تھوڑی خبر گیری کر لیا کروں گا، گھر نہیں جاؤں گا، نہ وہ میرے گھر میں آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شروع کے 2-4 دن جانا، دروازہ کھٹکھٹا کے نہ کھانا باہر رکھ دینا اور واپس آ جانا. کچھ دن گزرے تو شیطان نے ذہن میں باتیں ڈالی کہ وہ بیچاری اکیلی ہوتی ہے، وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اچھا نہیں، آپ اندر رکھ کے آ جایا کرو. پھر وہ کچھ دن بعد اندر رکھنا شروع ہو گئے. پھر شیطان نے وسوسے ڈالے، وہ بیچاری اکیلی ہوتی ہے، کوئی اس سے بات چیت کرنے والا نہیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کے ساتھ بات چیت بھی کر لیا کرو. اب وہ بظاہر تو نیکی کروا رہا ہے، کیا آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو پینا دے رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں آپ. وہ کرتے 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 بات بڑھتے 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 یہاں تک کہ وہ اس کو اس کے ساتھ منہ کالا کرنا پڑ گیا. اب تو کیا پتا ہے، میں تو نیک مشہور ہوں، لوگ تو مجھے مار دیں گے. اب اس نے کیا کیا، اس لڑکی کو ذبح کیا، مارا.
اور انہی کے گھر کے اندر وہ گڑا کھول کے اس میں دبا دیا. کچھ ایسے بعد اس کے بھائی آئے, پوچھا ہماری بہن کہاں؟ کہا وہ تو فوت ہو گئی, بیمار ہو گئی تھی, اس طرح وہ فوت ہو گئی. اس کے بعد اب اس تینوں چاروں بھائی بات سن کے مطمئن ہو گئے. رات کو سوئے تو تینوں بھائیوں کو یا چار جتنے بھی تھے سب کو ایک ہی خواب آیا کہ اس نے آپ کی بہن کے ساتھ یہ سب کیا, پھر اس کو مار کے آپ ہی اس کے گھر میں دفنا دیا. سب کو ایک ہی خواب آیا. صبح جب گھر کھودا تو نکلے وہاں سے بہن. اب انہوں نے پکڑ لیا اس کو. اب جب پکڑا تو اب شیطان اس کے سامنے آیا. کہا میں تمہیں بچا سکتا ہوں ایک ہی صورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجھے سجدہ کر لو, میں تمہیں بچا دوں گا. اب اگر وہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے تو ایمان جاتا ہے, اور سجدہ نہیں کرتا ہے تو جان جاتی. تو چاروں نہ چار شیطان کو سجدہ کرنا پڑ گیا. تو شیطان کو سجدہ کرنے سے اب ایمان بھی گیا اور ساتھ میں بھائیوں نے مار بھی دیا, جان تو پھر بھی نہ چھوٹی. تو بعض اوقات یہ نیکیاں کرواتا ہے بہت بڑے کسی گناہ کو کروانے کے لیے, تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, ماہر ڈاکٹر, وہ جس طرح مریض کو دیکھتے ہی سمجھ آتا ہے اس کے اندر بیماری کیا ہے, اسی طرح ایک شیطان کے واروں کو سمجھنے والا بندہ وہ کسی بھی کام سے سمجھ آتا ہے یہ شیطان مجھے کہہ رہا ہے یا رحمان کی طرف سے ہے. یہ اس کو سمجھ آتی چیزیں, پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس معاملے میں بھی وہی بات ہے, اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. اعوذ باللہ کے اندر یہی بات ہے, اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس شیطان سے, کیونکہ ہم خود نہیں بچ سکتے, ہمارے اندر نہ یہ طاقت ہے. تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس طرح. اور سب سے بڑا وار شیطان کا دو لوگوں پر ہوتا ہے. سب سے بڑا بات, ایک کچہری لگا کے روزانہ جمع کرتا ہے اپنے چیلوں کو, پوچھتا ہے ہاں بھی کیا کر کے آئے, کیا کر کے آئے, کیا کر کے آئے. تو اگر کوئی بندہ بچے کچھ جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو ان کے بارے میں جو آ کے بتایا نا کہ میں نے آج ایک بندے کو یا ایک بچے کو علم دین سیکھنے جا رہا تھا, میں نے اس کو روک دیا, اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے. باقی کو کہتا ہے میں نے چوریاں کروا دی, میں نے ڈاکے ڈلوا دیے, میں نے قتل کروا دیا. کہتا تم نے کچھ نہیں کیا. یہ جو علم سیکھنے جا رہا تھا اس کو جو تم نے روکا, تم نے بڑا کام کیا, کیونکہ یہ علم سیکھ جائے گا تو دین سمجھ جائے گا, میرے واروں کو سمجھ جائے گا, اس کو ساری باتیں پتہ چل جائیں گی, کئیوں کی رہنمائی کا سبب بنے گا. لہذا یہ اچھا کام ہے. اور دوسرا کام میاں بیوی کے درمیان میں علیحدگی کروانا, یہ دو بڑے کام ہیں اس کے. وہ علیحدگی اس لیے کروائے گا کہ ان کے الگ ہونے سے کئی خاندان ٹوٹیں گے, کئیوں کے آپس میں نفرتیں بڑھیں گی, کئی جھگڑے ہوں گے, کئی لڑائیاں ہوں گی, کئی قتل بھی ہو سکتے. تو یہ دو بڑے کام ہیں اس کے جو یہ کرتا ہے. تو بہرحال اللہ سب کو شیطان مردود سے محفوظ فرمائے, اور جہاں ہم سمجھے کہ یار یہ واقعی اس کا وار ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس کو ختم کیا. اللہ من کی توفیق.